اگلا حصہ ہے اس میں جو ہے وہ روح حکیم سنائی از بہشت بری جواب بھی دہت، کہ جو حکیم سنائی کی جو روح ہے وہ اس بلند ترین مرتبہ جو ہے وہ بہشت سے اس کا جواب آتا ہے۔ جب علامہ حکیم سنائی سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہم پر وہ راز فاش کریں جن سے مسلمان دوبارہ اس جہاں میں اپنا مقام اور اپنا وہ مرتبہ حاصل کر لیں، تو حکیم سنائی جو اپنے جواب میں پہلا نقطہ بیان کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے علامہ ہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ وہ جو ہے جو نقطے وہ بتاتے ہیں، وہ پہلا نقطہ جو بیان کرتے ہیں وہ فقر، اور وہ فرماتے ہیں، وہ حکیم سنائی اب جواب دیتا نا، رازدان خیر و شر گشتم ز فقر، زندے و صاحب نظر گشتم ز فقر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح اور غلط، حق اور باطل، اچھا اور برا، خیر اور شر، اس کے راز سے جس چیز نے مجھ کو آگاہ کیا وہ فقر کی صفت نے اندر یہ میرے اندر یہ صلاحیت پیدا کی، اور اس کی بدولت زندہ وہ صاحب نظر گشتم سے فقر، زندہ یعنی اگر آپ میں فقر نہیں ہے تو آپ کا دل بھی زندہ نہیں ہے، اگر آپ کا دل زندہ نہیں ہے اور اس دل میں اگر عشق نہیں ہے، کیونکہ عشق ہو تو فقر ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کا دل زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں زندہ بھی اس کی بدولت ہوا، فقر کی بدولت، اور صاحب نظر یہ جتنی میرے اندر بصیرت پیدا ہوئی وہ بھی فقر کی وجہ سے ہوئی۔ وہ جو علامہ وہ کہتے ہیں نا کہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، مطلب کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، کہ وہ دل زندہ ہی تب ہوتا ہے جب اس کے اندر عشق پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر فقر جگہ بناتی ہے اس کے دل کے اندر، ورنہ تو یہ دل یہ جو ہے نا دل زندہ دل نہیں ہے، مطلب دل زندہ یہ وہ ہے کہ جو آپ بس سارا کچھ زندگی گزارتے جا رہے ہیں، نہ کوئی مقصدیت ہے، نہ کوئی ادب سے آگاہی ہے، نہ کوئی خدا سے دوری ہے، یعنی کہ وہ کوئی زندگی نہیں ہے، وہ کوئی جس میں کوئی آرزو پیدا نہ ہو، تو وہ دل جو ہے وہ بیکار ہے، وہ تو وہ زندہ دل تو زندہ ہے، آپ چلتے پھرتے اپنی ایک زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ بے مقصد آپ کی زندگی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے رازدان خیر و شر گشتم ز فقر، زندے و صاحب نظر گشتم ز فقر، یعنی اون فقری کے داند راہ را بیند از نور خودی اللہ را، کہ میں فقر کی بدولت خیر و شر کا رازدان بن گیا۔ یہ حکیم سنائی کہہ رہے ہیں فقر نے ہی مجھے فرقان کی صلاحیت عطا کی۔ فرقان کی صلاحیت ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، ٹرو اینڈ فالس، گڈ اینڈ ایول، اسی سے میں زندہ یعنی کہ زندہ دل اور صاحب نظر بن گیا۔ یہ وہ فقر ہے جو خدا کی معرفت رکھتا ہے، جو اس تک پہنچنے کی راہ جانتا ہے۔ یہ علامہ نے کہیں اور بھی کہا ہوا ہے کہ وہ فقر جو ہے وہ دانندہ راہ است، کسی جگہ پہ کہا ہوا ہے، وہ اپنی خودی کے نور سے اللہ کو دیکھتا ہے، وہ اپنے اندر خدا کو تلاش کرتا ہے، وہ زیر تلوار بھی کہتا ہے، جیسے کہ حضرت بلال اپنی جو تھے وہ کہتے تھے نا آہد آہد، ان کو موت کے وقت بھی جو تھا ان کی زبان سے آہد ہی نکلتا تھا۔ تو اپنی جان اپنی روح پر توجہ کر، اور عورتوں کی طرح اپنے جسم کی ظاہر کی پرورش مت اس کے اوپر مت کر، کیونکہ جسم نے تو خاک میں ہی ملنا ہے،
عالم بالا پر تو روح کی پرواز ہی ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تم اس مادی دنیا کی سلطنت کی قیمت دل کی دولت کی قیمت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جیسے کہ یک ذرہ درد دل سے علم فلاطون بے، کہ درد دل کا ایک ذرہ جو ہے وہ افلاطون کے تمام علم پر بھاری ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مومنان زیر سپہر لاجورد، زندے از عشق اند و نہیں از خواب و خور، زندے از عشق اند و نہیں از خواب و خورد، می ندانی عشق و مستی از کجاست، این شعاع آفتاب مصطفیٰ است، زندگی تا سوز او در جان توست، ان نگہ دارندہ ایمان توست۔ کہ اس نیلے آسمان کے نیچے یعنی اس جہاں میں مومن عشق الہی، عشق حقیقی کی وجہ سے ہی زندہ ہے، سونے اور کھانے پینے سے نہیں، یعنی جسم پروری سے وہ زندہ نہیں ہوتا۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ either you eat to live or live to eat، تو دونوں میں فرق ہو گیا۔ سو وہ عشق کی بدولت اپنے دل اور روح کو زندہ رکھتا ہے، کیونکہ عشق کی جگہ دل ہے۔ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ عشق اور مستی عشق و مستی کا سرچشمہ کیا ہے؟ یہ حضور رسول اللہ علیہ وسلم کے آفتاب کی ایک کرن ہے۔ یعنی اگر تیرے اندر عشق رسول ہے تو تیری روح اور تیرا دل بھی زندہ ہے۔ تیرے اندر عشق و معرفت الہی پیدا ہوتی ہے اور تو زندگی کی حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے۔ جب تک اس عشق کی تپش تیری روح میں موجود ہے تو صحیح معنی میں تو زندہ ہے، اور عشق رسول ہی تیرے ایمان کی محافظ ہے۔ جس طرح وہ علامہ وہ کہتے ہیں کہ عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات۔ پہلے تو اس دنیا مادی کی حقیقت سے بھی آگاہی حاصل کر، اور اسے دل کے اکسیر سے کسی قابل بنا۔ دل ز دین سرچشمئی ہر قوت است، دین ہمیں از معجزات صحبت است، دین مجو اندر کتب ای بی خبر، علم و حکمت از کتب دین از مظہر۔ کہ تیرا دل ہر قوت کا سرچشمہ ہے، تیرے دل کی ہر قوت کا سرچشمہ دین کی بدولت ہی بنتا ہے، اور دین سراسر صحبت کے معجزات میں سے ہے۔ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سر کیوں نیزے چڑھ دے، یعنی کہ وہ جو ہے ان سب کا یہی نظریہ ہے کہ جو دین ہے وہ صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ سو سے مطلب ہے کہ وہ جو آپ کے اندر دین کا عشق کا جذبہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کسی صاحب نظر، جس طرح جو ہے وہ جس طرح یہ پیچھے انہوں نے بیان کیا نا، کوئی صاحب فقر جو ہے اس کے وہ خدا تک کا راستہ جانتا ہے وہ، تو یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں صاحب نظر یا مردان کامل جو کہ خدا کی گلی کوچے کا یعنی اس کی سمت کا یہ راہ کو جاننے والے ہیں۔ سو وہ اگر تمہارے پر ان کی صحبت حاصل ہو تو ان سے تم صحیح معنی میں وہ جذبہ جو ہے اپنے اندر وہ پیدا کرتے ہو۔ سو تیرا دل ہر قوت کا سرچشمہ دین کی بدولت ہی بنتا ہے، اور دین سراسر صحبت کے معجزات میں سے ہے۔ ایک مرد کامل یا مرد حق یا صاحب نظر کی صحبت جو تمہارے اندر عشق رسول اور ان کی قربت اور اخلاق جو ہے وہ پیدا کر دے۔ اے بے خبر، تم اپنے دماغ میں یہ بات ڈال لو کہ انسان کتابوں سے علم اور حکمت تو سیکھ سکتا ہے، لیکن دین صرف اور صرف ایک صاحب نظر اور صاحب دل سے ہی سیکھتا ہے۔ یہ مولانا
کا جو شعر ہے نا کہ صد کتب وہ صد ورق در نار کن روئے دل را جانب دلدار کن، کہ یہ جو سینکڑوں کتابیں اور یہ سینکڑوں جو ورق ہیں، صفحے ہیں، یہ علم و حکمت کے بھرے ہوئے، ان کو آگ میں ڈال دو اور اپنے دل کا چہرہ جو ہے وہ اپنے کسی محبوب کی طرف کرو. یا وہ مرد کامل بھی ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اور عشق الہی بھی. سو علامہ جو ہے وہ ابو علی سینا کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ جسم کی خصوصیات سے تو بہت اچھی طرح وہ آگاہ تھا، وہ جانتا تھا، لیکن دل کے سوز سے وہ بالکل بے خبر تھا. تو اس کی جسمانی علمی باتوں سے درگزر کر اور اہل حق سے اپنے دل کی چارہ سازی کر، وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ بحرست وہ موج و بلند، خیز وہ ان دریا بے جوئے خیش بند. حضور اکرم ایک بے پایاں سمندر ہے، تو اس سمندر کو اپنے اندر سمو لے، یعنی ان سے وابستگی پیدا کر، ان سے عشق اپنے اندر پیدا کر. تیرا عشق رسول کا محض ایک دعویٰ ہے، اس سے حقیقت بنا، ان کی تعلیمات پر عمل کر تاکہ تجھے ایک دفعہ پھر ایک نئی زندگی تجھے عطا ہو. تو اے مسلمان، تو صرف راہ حق پر چل اور خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو. پردے سے باہر نکل کر اپنی قوت اور صلاحیتوں کو آشکار کر. جو ہے نا وہ علامہ جاوید نامہ میں کہتے ہیں کہ با دشت و بیابان پیش و کوہ صحرا و پتہ نہیں کو پیش اون برکی کے بر خود پیچد میرت بسہا مندر. یعنی کہ تمہاری جو اہلیت ہے نا وہ اس طرح ہے جس طرح بادل کے اندر وہ بجلی کی قوت چھپی ہوتی ہے. تو جب تک اس قوت کا تم اظہار نہیں کرو گے، نبرد آزمان ہی ہوگے زمانے سے، تو وہ تمہاری بجلی یا تمہاری وہ صلاحیت اسی طرح ہی تمہارے اندر ختم ہو جائے گی جس طرح بادل کے اندر بجلی کڑکتی ہے لیکن لپکتی. سو اے مسلمان، تو صرف راہ حق پر چل اور خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو. پردے سے باہر نکل کر اپنی قوت اور صلاحیتوں کو آشکار کر. فطرت کو ایک شخصیت بنا کر فرماتے ہیں کہ کل میں نے فطرت کو دیکھا. وہ فطرت جو اسباب کے ہنگامے کی روح ہے. نیچر سے پتہ ہوتا ہے سارے ہنگامے جو پیدا ہوتے ہیں یہ فزیکل ورلڈ میں ہوتے ہیں، جس پر کائنات کا نظام قائم ہے. فطرت کی اچھائی اور برائی دونوں پر نظر ہے. کس کی؟ فطرت کی اچھائی اور برائی پر دونوں پر نظر ہے. اس کے ہاتھ پانی اور مٹی سے بھرے ہوئے ہیں. وہ عناصر فطرت سے نئے وجود جو ہے وہ بنا رہی تھی. یعنی کہ وہ فطرت جو تھی، یعنی کہ کریٹو جو تھی، فزیکل ورلڈ میں کریشن جو ہے ہوتی چلی آ رہی تھی اور برباد بھی کر رہی تھی. یعنی کہ اٹھ مٹ مٹ کر ابھرتا ہے نقش حیات. what is created is destroyed and then it is also new creation comes into existence. So میں نے اس سے پوچھا تجھے کس کی تلاش ہے؟ تو وہ آگے سے بولی، گفت از حکم خدای ظلم نن آدمی نو سازم از خاک کہن. اس نے جواب دیا، خدائے مہربان کے حکم سے پرانی مٹی سے ایک نیا آدم بنا رہی ہوں. آخر کار اس نے اپنی تگ و دو ایک نئی مٹی پر جو ہے وہ بنا ڈالی اور اس کے ضمیر میں لا الہ ڈال دیا. یعنی اس مٹی کو عشق سے گوندھا اور اس میں توحید کو رکھ دیا. یعنی کہ مٹی تو پرانی ہے، یہ جو میٹر جو بن گیا ہے اسی سے ہی ہم بنتے آ رہے ہیں اور اسی میں ہم جا رہے ہیں، اس میں سے نئے انسانوں کی مٹی بھی پیدا ہو رہی ہے. تو یہ جو پرانی مٹی جو ہے یہ تو پرانی ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ زندگی کس طرح جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے
کہ اس سے نیا انسان کس طرح وہ بنتا ہے، جس کے اندر جب زندہ دل اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر جب عشق کی وہ صلاحیت اس میں رکھتی جاتی ہے اور اس کے اندر توحید کے ایمان جو ہے اس کے اندر اگر بھر دیا جائے تو پھر وہ ایک نیا انسان بن کے سامنے آتا ہے، ایک ایسا انسان جس کو آپ کو کہہ سکیں گے، جس کو ہیومن ٹرانسفارمیشن جس کی ہوگی ہو۔ تو کہتا ہے بس تم رکو اور دیکھو کہ فطرت ایک نیا آدم تراش رہی ہے جو آج کے انسانوں سے بہتر توحید اور عشق سے سرشار ہوگا۔ اب یہ میرے خیال میں علامہ جو ہے وہ توقع رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ اس قسم کی شخصیات پیدا ہوں گی جو کہ عشق سے بھی بھرپور ہوں گی، اور ان کا جو توحید پر ایمان اور توحید کی جو ان کی سمجھ اور اس کی کمپریہنشن اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس نسل سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ دشمن اس کو ناکام کرنے کے درپے ہے اپنی نت نئی تدبیروں سے، اس سے ہر حال میں بچنا ضروری ہے۔ یعنی کہ جب کوئی عمل جو ہے جب ہو رہا ہوتا ہے تو جو اینٹی اس کے جو قوتیں ہیں وہ بھی عمل میں آ جاتی ہیں، اینڈ وہ اس چیز کو جو ہے وہ اس کو ختم کرنے کے درپے ہوتی ہیں۔ تو وہ حکیم سنائی وہ کہتے ہیں کہ میں مستقبل کے نوجوانوں پر نظر رکھتا ہوں، وہ وقت آئے گا جب اس نسل کے نوجوانوں کی صحیح طور پر سے جو ہے وہ اسلام سے وابستگی ہوگی۔ دشمن قوتوں کی کوشش کے باوجود یہ نوجوان نسل ضرور برابر ہوگی۔ بشنود مردی کے صاحب جستجوست، نغمئی را کے ہنوز اندر گلوست۔ ایک ایسا مرد جو کہ صاحب جستجو ہے، وہ صاحب بصیرت ہے، وہ مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب یہ ایک طرح سے آپ وہ دیکھیں جو ہے یہ علامہ کی دعا ہے یا ان کی ایکسپیکٹیشن ہے یا ان کی بصیرت ہے جو ان کو بتا رہی ہے کہ نہیں یہ کہ نسل پیدا ہوگی۔ بہرحال ہمیں فی الحال تو ایسے کوئی حالات تو نظر نہیں آتے ہیں، لیکن جس طرح علامہ کہتے ہیں کہ عالم نو ابھی پردہ تقدیر میں ہے، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب۔ تو یہ ادھر اس کا بھی ختم ہو جاتا ہے۔